کیمسٹری آف لائف، لائف کی کیمسٹری ڈسکس کرنے میں بس ایک کامن ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، اچھا جی میرے دوست سے میری کیمسٹری بہت ملتی ہے. یہ وہ کیمسٹری نہیں ہے. اس میں وہ کیمسٹری تو وہ ہے جی میری ہیبٹس سے ملتی ہیں، اس کی جو فیلنگز ہے میری فیلنگ اس کی ایک جیسی، لائکنگ ڈس لائکنگ ایک جیسی ہیں. سائنس کے اندر کیمسٹری آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ جو لیونگ آرگنزمس ہیں وہ کن چیزوں سے بنی ہوئی ہیں، کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. فرسٹ وی ول ڈسکس دا کنٹینٹس، ایلیمنٹس، compounds, types of bonding, acids, bases and buffers. The first one, elements. All the living organisms, they are made up of elements. جس طرح میٹر جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے. گیسز بھی ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہیں، دے آر گیشیس ایلیمنٹس، لیکوڈ، سالڈس. تو جس طرح سے تمام باقی نان لیونگ تھنگس دے آر میڈ اپ آف ایلیمنٹس، لیونگ آرگنزم دے آر آلسو میڈ اپ آف ایلیمنٹس. اگر ایلیمنٹس کی ہم ڈیفینیشن کریں تو بیسک 9th-10th میں پہلے تو ہم شروع میں ایک ڈیفینیشن پرانی پڑھتے تھے کہ جی ایلیمنٹ وہ ہے جس کے ایٹم کا مولیکولر میس جو ہے وہ سیم ہو. لیکن بعد میں وہیں پڑھا تھا کہ جی بعد کی ریزلٹس نے شو کیا، ایکسپیریمنٹس شو کیا کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس کے ایٹمز ہیں جن کا مولیکولر میس ایک جیسا نہیں ہوتا، چونکہ نیوٹران ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس میں نمبر آف نیوٹران ڈفرینٹ ہے. تو پھر جو ایلیمنٹ کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، پراپر ڈیفینیشن وہ یہ ہے، ایلیمنٹ آر دی ایٹمس which are having same number of protons. جو کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے جو ایٹمس ہیں اس میں پروٹون کا نمبر چینج نہیں ہوتا ہے، اس لیے all the atoms, those atoms which are having same number of protons, they are belonging to same element. living organisms کے اندر approximately 25 elements جو ہیں وہ reported ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ living organisms they are made up of about 25 elements، جبکہ نیچر کے اندر ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس جو نیچرلی ہے دیٹ از اباؤٹ 92، جبکہ ہیومن جو لیونگ آرگنزم ہے ان کے اندر 25 جو ہے وہ موجود ہے. ایلیمنٹس جو ہیں دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ ایز نیچر کے اندر موجود ہے، جیسے آکسیجن ایز ایلیمنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ایلیمنٹس جو ہیں دے کمبائن ود ادر ایلیمنٹس اینڈ دے فارم دا کمپاؤنڈس. تو اس ایلیمنٹس کے ملنے سے کمپاؤنڈس بنتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وین ٹو آر مور ایلیمنٹس دے کمبائن ود ایچ ادر اینڈ دے فارم اے کمپاؤنڈ، تو اسے جو ہے کمپاؤنڈ بنتا ہے. اب جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر دونوں ایلیمنٹس ہیں، دے مل کر ایک واٹر بنا رہے، واٹر از اے کمپاؤنڈ. اب جتنے بھی جو زیادہ تر ہماری لیونگ آرگنزم کے اندر جو مٹیریل ہے وہ کمپاؤنڈس کی فارم میں موجود ہے. اس میں ہمارے پاس جو یہ کمپاؤنڈ جو ہیں دے ایگزسٹ ان دا مالیکولر فارم، یہ مالیکولس کی شکل میں ہماری باڈی کے اندر موجود ہے. جیسے واٹر مالیکولس ہیں، واٹر کمپاؤنڈ ہے لیکن یہ مالیکولس کے واٹر مالیکولس ہماری باڈی میں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر کاربوہائیڈریٹس ہیں تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ مالیکولر فارم میں ہمارے اندر موجود ہیں. گلوکوز کے مالیکولس جو ہے وہ گلائکوجن کے مالیکولس، اس طرح سے جو اور ڈفرنٹ ٹائپس آف جو ہے وہ فیٹی ایسڈس کے مالیکولس ہمارے ہیں، امائنو ایسڈس کے مالیکولس ہیں، ہیموگلوبن کے مالیکولس ہیں. تو مینس کہ جو ایلیمنٹس ہیں یا یہ کمپاؤنڈس بنا رہے ہیں اور کمپاؤنڈ مالیکولس کی فارم میں ہماری باڈی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. براڈلی مالیکولس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، آرگینک مالیکولس اینڈ دا ان آرگینک مالیکولس. آرگینک مالیکولس اگر ہم ورڈز کا میننگ دیکھیں تو آرگینک کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لیونگ تھنگ سے اوریجنیٹ ہو، اور ان آرگینک ایسی چیز ہے جو نان لیونگ تھنگ سے اوریجنیٹ ہو. اس کا مطلب ان براڈ سینس ہم یہ کہیں گے آرگینک مالیکولس دے آر اوبٹین فرام دی لیونگ آرگنزمس. لیکن اس کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرگینک مالیکولس جو ہے دے آر ہیونگ اے کاربن بیک بون. تو ان کے اندر کاربن کی بیک بون اسکیلیٹن موجود ہے جتنے بھی آرگینک مالیکولس ہوتے ہیں. اب جو پہلی ڈیفینیشن ہے کہ آرگینک مالیکولس کو ہم لیونگ آرگنزم، یہ پریویس، یہ جب شروع میں جو تھا ایک ڈیفینیشن تھی، بعد میں ایکسپیریمنٹلی دیکھا گیا کہ آرگینک مالیکول کو ہم لیب میں خود بھی سینتھیسائز کروا سکتے ہیں. جیسے یوریا جو ہم یوز کرتے ہیں کھاد کے طور پر، یہ لیب میں سینتھیسائز ہوتا ہے، انڈسٹری کے سینتھیسائز ہوتا ہے. بہرحال آرگینک مالیکولز آر دوز وچ آر ہیونگ اے کاربن بیک بون، کاربن اسکیلیٹن ان کے پاس موجود ہے. ان آرگینک مالیکولس دے آر دی مالیکولز وچ آر ناٹ ہیونگ اے کاربن بیک بون، جن کے پاس کاربن بیک بون نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے واٹر ہو گیا، سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، اس طرح کے جو ان آرگینک مٹیریل جتنے بھی ہیں ڈفرنٹ ٹائپس آف میٹل جو ہیں وہ دے آر دی ایکچولی دا ان آرگینک مالیکولس. تو لیونگ آرگنزم کے اندر ہم جو مالیکولس ہیں
یا جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں گلوکوز، واٹر، امائنو ایسڈز، فیٹی ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز، یہ تمام کے تمام جو ہے دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف مالیکولس. اگر مالیکولس کے اندر ہم دیکھیں تو مالیکولس میں ایٹم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ڈفرنٹ مالیکولز آپس میں مل کر ایک کمپلیکس مالیکول بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے گلوکوز کے مالیکولز مل کر گلائکوجن بناتے ہیں، امائنو ایسڈ کے مالیکول مل کر پروٹین کا مالیکول بناتے ہیں. تو آپس میں جتنے بھی مالیکولز یا ایٹمز کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر ڈفرنٹ فورسز انوالوڈ ہیں. فورسز کو سائنس میں بانڈنگ کہتے ہیں. اس طرح سے 3 طرح کی فورسز زیادہ کامن ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر 3 ٹائپس، مین ٹائپس آف دی بانڈس: کوویلنٹ بانڈ، ہائیڈروجن بانڈ اینڈ دا آئونک بانڈ. کوویلنٹ بانڈ یہ شیئرنگ آف الیکٹران سے ہوتا ہے. جیسے واٹر کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے. اس طرح سے ہائیڈروجن بانڈ جو ہے یہ عام طور پر ہائیڈروجن اور اس کے سامنے اگر زیادہ الیکٹرونیگیٹو آئٹم موجود ہے جیسے آکسیجن ہو گیا یا فلورین ہوگی ہے تو ان کے ساتھ جو کیا کرتا ہے یہ ہائیڈروجن کی جب بانڈنگ ہوتی ہے، ایک عام طور پر ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ واٹر اور اس کے جو ہائیڈروجن اور اس کے سامنے جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. آئنک بانڈز باڈی میں بنتے ہیں ہمارے لیونگ آرگنزم کے اندر. یہ عام طور پر آئنس کے درمیان، چونکہ آئنس کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ہوتا ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپس میں جو اٹریکشن سے جو بانڈ بنتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آئنک بانڈز. لیونگ آرگنزمس کے اندر جتنا بھی اگر اس کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو دے آر آلسو کنٹیننگ دا ایسڈز، بیسز اینڈ دا بفر. اس کا مطلب لائف کی کیمسٹری کے اندر جو کیمسٹری والے پیور کیمسٹری والے ایسڈ بیسز ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو عام طور پر ایسڈز کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے ایسڈ وہ ہے جو ہائیڈروجن، آرہینس نے یہی کہا تھا کہ ہائیڈروجن آئن کو ریلیز کرنے والا جو ہے وہ مالیکول کیا ہے؟ جو ہے وہ ایسڈ کہلائے گا. اسی طرح سے جو ہائیڈروجن آئن کو ریلیز کرتا ہے تو وہ ہائیڈروکسل کے ساتھ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. ہائیڈروجن آئن ریلیز کرنے والا ایسڈ ہے، ہائیڈروکسل آئن کو ریلیز کرنے والا بیس ہے. تو ہماری باڈی کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس آف ایسڈز بھی موجود ہیں. ایسڈ تو بڑے کامن آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. امائنو ایسڈز، ایسڈ آ گیا ساتھ. فیٹی ایسڈز، ایسڈ آ گیا ہے. اس طرح سے کچھ ایسے ایسڈ ہیں جو ہمارے انٹسٹائن جو اسٹومک کے اندر بنتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ. تو یہ ایگزامپلس ہیں ان ایسڈز کی جو ہماری باڈی کے اندر پایا جاتا ہے. بیسز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر جب وہ اچھا ایک اور چیز، ایسڈ کے اوپر عام طور پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے جو کہ اس کا ہائیڈروجن آئن ڈونیٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیگیٹو چارج ساتھ کیری کرتے ہیں. بیسز جو ہے ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں جو ہائیڈروکسل گروپ ریلیز کرتے ہیں اور ان کے اوپر پازیٹیو چارج رہتا ہے. اس لیے اگر آپ جنرلی دیکھیں نا کوئی ایسا مالیکول جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے تو ہم کہیں گے یہ بیسک پراپرٹیز رکھتا ہے، یہ بیس ہے. اور جس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از اے ایسڈ، وہ ایسیڈک پراپرٹیز جو ہے وہ رکھتا ہے. اچھا بیسز کی ایگزامپل ہمارے پاس نائٹروجن بیسز ہیں. ڈی این اے کے اندر نائٹروجن بیسز پائی جاتی ہیں، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، تھائمین، یہ بیسز ہیں ساری. ٹھیک ہے، بیسک پراپرٹیز رکھتی ہیں یہ. اچھا تیسری چیز ہے بفرز. بفرز بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے انہی کمپاؤنڈز کا جو پی ایچ کو فلکچویٹ نہیں ہونے دیتا. ایسڈ پی ایچ کو ڈراپ کرتا ہے، جو بیس ہے وہ پی ایچ کو اوپر لے کر جاتا ہے. اب ہماری باڈی کی پی ایچ تو بڑی اسٹیبل ہے. وی آر ہیونگ پی ایچ آف 7.35 to 7.45. یہی نیرو پی ایچ کی رینج ہے ہماری باڈی کے اندر. اگر ایسڈ زیادہ چلا گیا ایسڈ تو پی ایچ کو فوراً نیچے لائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو پی ایچ کو 7 کی بجائے جب وہ 6 پر اور 5 پر لے آئے گا اور ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے ان حالات میں. تو پھر نیچر نے، قدرت نے ایک میکانزم جنریٹ کیا ہوا ہے کہ ایک بفرنگ سسٹم بنا دیا گیا کہ بفر جو ہوتے ہیں دے ریزسٹ چینج ان پی ایچ. وہ پی ایچ کو 7 سے اوپر بھی نہیں جانے دیں گے، 7 سے نیچے بھی نہیں آنے دیں گے. تو ایک اسٹیبل جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر پی ایچ کو رکھتے ہیں. اب ڈفرنٹ بفرنگ سسٹم ہمارے باڈی میں موجود ہے. جو موسٹ کامن ہمارے پاس ہے دیٹ از دا کاربونک ایسڈ کاربونیٹ بفرنگ سسٹم. یہ ہمارے کاربونک ایسڈ کاربونیٹ بفرنگ سسٹم ہمارے بلڈ میں بھی ہے اور ہمارے ٹیشو فلوئڈ کے اندر موجود ہے. جو عام طور اب اس میں ہوتا یہ ہے اگر ہائیڈروجن آئن آ جائیں تو کاربونیٹ آئن ہائیڈروجن آئن کے ساتھ مل کر کاربونک ایسڈ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے پی ایچ جو ہے وہ ڈیکریز نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی. اس سے اگر ہائیڈروجن آئن کہیں سے چلے جائیں یا اس فلوئڈ سے نکل جائیں تو پی ایچ انکریز ہونے کا خطرہ ہے. تو کاربونک ایسڈ بریک ڈاؤن ہوگا اور ہائیڈروجن آئن ریلیز کر دے گا. تو اس یہ ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا. اٹ از اے امپورٹنٹ بفرنگ سسٹم ان آور باڈی. اس طرح اور بھی ہمارے پاس مائٹوکانڈریا ہے، باقی آرگنیلز کے اندر بھی باقاعدہ ایک بفرنگ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے.